راز اور تصوف کا ممنوعہ سفر، ایک ایسی کتاب جو صدیوں تک چھپی رہی، ایک ایسا علم جسے ہر کسی کے لیے نہیں بنایا گیا، اور ایک ایسا راز جسے سمجھنا آسان نہیں۔ یہ ہے کبالا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے ہارر ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کے طاقتور ترین روحانی راز کہاں چھپے ہیں؟ کیا کبالا واقعی جادو ہے، یا یہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کو کائنات کے پوشیدہ رازوں تک لے جاتا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات، جسے عالمی ستارے بھی موڈانا کیوں اس علم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ آج ہم داخل ہونے جا رہے ہیں ایک ایسی ہی دنیا میں جہاں حقیقت اور راز ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ کبالا ایک لفظ، لیکن معنی بہت گہرے، بہت پراسرار۔ یہ عبرانی لفظ قبل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وصول کرنا، راز حاصل کرنا۔ لیکن یہ کوئی عام علم نہیں، یہ ہے باطنی تورات، ایک ایسا علم جو ظاہر نہیں کیا جاتا بلکہ منتخب لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ کبالا ایک نہیں بلکہ 3 روپ رکھتا ہے۔ پہلا، خالص یہودی تصور یعنی کبالا۔ دوسرا، کبالا یعنی عیسائی فلسفے سے جڑا ہوا ورژن۔ تیسرا، کبالا یعنی اکلٹ، دنیا مغربی جادو کا ایک حصہ، یعنی ایک ہی علم مگر مختلف دنیاؤں میں مختلف چہرے۔ کبالا کی 2 خطرناک شاخیں ہیں۔ نظریاتی کبالا، جہاں انسان خدا اور کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا عملی کبالا، جہاں تعویذ، طلسم اور روحانی قوتوں کو قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کبالا روحانیت سے جادو میں بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے قدیم زمانے میں مرکاوا تصوف سے، پھر قرون وسطیٰ میں فرانس اور اسپین میں یہ ایک خفیہ علم بن گیا، اور پھر 16ویں صدی میں ایک شخصیت سامنے آئی۔ جی ہاں، ایک شخصیت، آئزک لوریا، جس نے کبالا کو ایک نئی شکل دی، اتنی پیچیدہ کہ آج بھی سمجھنا آسان نہیں ہے۔ کبالا کی دنیا 3 طاقتور کتابوں پر کھڑی ہے۔ جی ہاں، 3 طاقتور کتابوں پر۔ پہلی کتاب سفر یتزرا یعنی تخلیق کے راز، دوسرا باہر یعنی روشنی اور روح کا فلسفہ، تیسرا زہار، سب سے خطرناک، سب سے مقدس۔ اگر کوئی شخص زہار کو پڑھ لے اور سمجھ لے تو وہ کائنات کے رازوں کے انتہائی قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ علم صرف یہودیت تک محدود نہیں بلکہ یہ عیسائیت میں بھی داخل ہوا۔ اس کا اپنا ایک دور تھا، تصوف میں اس کی جھلک دیکھی گئی، آسٹرولوجی اور مغرب میں یہ جادو کا حصہ بن گیا، اور کئی خفیہ تنظیمیں جیسے کہ گولڈن ڈان اسے اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتی رہی۔ آج کے دور میں کبالا ایک بزنس بھی بن چکا ہے، اور دیگر سیلیبریٹیز نے اسے فیشن یعنی میڈونا بنا دیا۔ لیکن روایتی علماء کہتے ہیں یہ اصل کبالا نہیں ہے بلکہ ایک سطحی نقل ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا آج جو کبالا سکھایا جا رہا ہے وہ اصل ہے یا صرف ایک دھوکہ؟ کبالا صرف جادو نہیں، صرف فلسفہ نہیں، یہ ایک سفر ہے انسان کے اندر اور کائنات کے پار۔ لیکن یاد رکھیں، ہر راز انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، کیا اس راز کو جاننا چاہتے ہیں، یا بہتر ہے کہ کچھ پردے ہمیشہ پردے میں رہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ایسے ہی مزید پراسرار سفر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔